کچھ کہیں، لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ تو کیا سمجھ رہے ہو کل صبح تک منائیں گے یہ جلسے؟ 4 دن تک منائیں گے یہ جلسے؟ 8 دن تک منائیں گے یہ جلسے؟ ارے ہو سکتا ہے مجھے ایک کو پھانسی دے دو گے، مجھے ایک کو جیل میں ڈال دو گے، ایک چراغ بجھاؤ گے، میرا رب تعالیٰ 1000 چراغ میرے آقا کی محبت کے اور روشن فرمائے گا، اور پھر یہ ہر سنی پکار کر کہے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ ارے زمانہ ہو گیا، 1400 سال ہو گئے، ابھی کب تک مناؤ؟ ہم تو کہہ دیے جواب حشر تک ڈالیں گے، حشر تک منائیں گے۔ کیوں؟ اس کی بھی دلیل ہے ہمارے پاس۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے گھر بچہ ہوا، جس دن ہوا اس دن خوشی منا لیے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اس کو میلاد کا دن کہتے ہیں، ولادت کے دن۔ یہ کیا ہر سال منایا جائے گا؟ تم برڈے مناؤ چلے گا، بڑے بڑے کیک کاٹو چلے گا، اس کی دلیل کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر سال میلاد پر ہر سال کھجلی، ہر سال کھجلی، دلیلیں۔ اب سنو، حشر تک ڈالیں گے ہم، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہے نہیں، وہ چلے گئے قبر میں، معاذ اللہ۔ ان کا کہنا گستاخی کے طور پر، یقیناً حضور قبر میں گئے، روپوش تو ہوئے ہیں، لیکن یہ جس طرح کہتے مر کر مٹی میں ملے، جس گستاخی کے ساتھ ہم ان ظالموں سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے، اب تک کیوں منا رہے ہو؟ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں دلیل کے ذریعے۔ دیکھیے آپ یہاں شادیاں ہوتی ہیں، پنڈال سجتے ہیں، کس کے لیے سجاتے ہیں؟ دولہے کے لیے، دولہے کے لیے سجائے جاتے ہیں۔ پنڈال سجایا، سٹیج لگایا، کرسی بچھائی، دولہا آیا، نکاح کیا۔ ہوتا ہے ہوگا نا آپ کے ہاں، ہال میں شادی ہوتی ہوگی یا پنڈال میں ہوتی ہوگی، جہاں پر بھی ہوتی ہوگی، شادی میں سجاتے ہیں نا تھوڑا بہت، یا سمجھ لیجیے ابھی یہ سٹیج ہی سجایا۔ اگر میں ہمارے لیے، ہمارے آنے سے پہلے کرسی بھی تھی، علماء بھی تھے، یہ کمکمے، لائٹنگ، سب کچھ۔ لیکن اب ایک بات بتاؤ، دولہے کا شادی میں بیٹھنا، براتیوں کے بیچ، نکاح ہو گیا، دعوت ختم ہو گئی، شام کو جب دولہا رخصت ہو گیا، جب چلا گیا، تو کیا وہ سجاوٹ ویسی رکھی جائے گی؟ نہیں، شام ہونے کے بعد تو پھر وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ سٹیج بھی دیکھو، کل تک یہ لائٹنگ بھی نکال لی جائے گی، یہ سٹیج بھی بدل دیا جائے گا، کرسی بھی چلی جائے گی، یہ جتنے بیٹھے ہوئے یہ بھی سب بکھر جائیں گے، سب چلے جائیں گے۔ ہوتا یہی ہے، شادیوں میں بھی یہی ہوتا ہے، دولہا آ رہا ہے، دولہے کے لیے سجایا گیا ہے، اور دولہا شادی ہونے کے بعد چلا گیا تو سجاوٹ بھی ختم ہو گئی، نکال لی جاتی ہے، پھول بھی نکال لو، لائٹنگ بھی نکال لو، کمکمے بھی نکال لو، کرسیاں بھی، شامیانے بھی، بچھانے بھی، کرسیاں سب چلی جاتی ہے۔ دولہا گیا تو ختم۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں عزیزان گرامی، ذہن میں ایک بات یاد رکھنا، یہ کائنات جتنی بھی سجائی گئی وہ میرے مصطفیٰ کے لیے سجائی گئی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو ہاں، یہ بات سب کو پتا ہے۔ اب سنو، حدیثوں کی روشنی میں اس کے مفاہیم سے اخذ کرتے ہوئے بات عرض کر رہا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ زمین بچھائی گئی ہے، یہ آسمان کا چھت تانا گیا ہے، اور اس میں چاند، سورج، ستارے جھلملائے گئے ہیں۔
ان میں روشنیاں دی گئی ہیں، سمندروں کی وہاں پر لوٹیں، سمندروں کی موجیں، لہریں اور درختوں کے کمکمے، پوری دنیا بھر کو اللہ نے پھولوں کی زینت دی ہے۔ اور پھر اتنا سجانے کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی بارات بھی بھیجی ہے، اس لیے کہ دولہا آنے والا ہے۔ کائنات کو رب تعالیٰ نے سجایا، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو جو روشنی دی وہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کی آمد کے لیے دیا گیا، انبیاء کو بھیجا گیا، زمین کو بچھایا گیا، آسمان کا چھت تانا گیا، سب ہو گیا۔ اب سنو، کائنات کا واقع مولا، دونوں عالم کا دولہا 12 ربیع الاول شریف کو بی بی آمنہ کے گھر تشریف لایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے 12 ربیع الاول شریف کو آئے، پھر آپ نے اپنی ظاہری 63 سال کی زندگی گزار لی۔ اب جو بات کہنے جا رہا ہوں توجہ سے سننا، اب جو بات ہے ان کے منہ پر مٹی پڑے جو اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے آپ کیوں مناتے ہو؟ سنو، کائنات کا ایک دستور، ایک قانون بھی میں نے تمہیں بتایا، دولہا جب چلا جاتا ہے تو ساری سجاوٹ چلی جاتی ہے۔ 63 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضور اپنی قبر انور میں تشریف لے گئے۔ اب جس رسول کے لیے یہ کائنات سجائی گئی تھی اس کو بھی چلے جانا چاہیے تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں اے لوگوں، آنکھ کھول کر کے دیکھو، چاند ابھی چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا ہے؟ سورج ابھی چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا ہے؟ ستارے ابھی جھلملاتے ہیں کہ نہیں؟ سمندر کی لہریں ابھی بھی موجود ہیں، درختوں کے کمکمے ابھی بھی موجود ہیں، زمین کا بچھونا بھی ہے، آسمان کا چھت بھی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ کیوں؟ دنیا کا قانون تو یہ ہے، دولہا جب چلا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی چلی جاتی ہے۔ یہ سجاوٹ ابھی کیوں باقی ہے؟ ابھی کیوں باقی ہے؟ پھر تمہیں یہ ساری سجاوٹ چیخ چیخ کر کے بتائے گی اے نادان، چاند ابھی چمک رہا ہے، ستارے ابھی جھلملا رہے ہیں، زمین ابھی باقی ہے، آسمان ابھی باقی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دولہا صرف قبر میں گیا ہے، ابھی اسی کی سلطنت قیامت تک باقی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی سلطنت اور حکومت آج بھی باقی ہے، بس وہ روپوش ہوئے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے پھر بریلی جانا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، بس میری چشم عالم سے چھپ گئے ہو یا رسول اللہ، لیکن ابھی بھی اپنے قبر انور میں زندہ ہے، اس لیے کہ زندوں کے احکامات نافذ ہوئے۔ حضور کی بیویوں سے کوئی دوسرا نکاح کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ حضور کی وفات کے بعد حضور کی جو بیویاں ہیں امہات المومنین، ازواج مطہرات، ان سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، جبکہ ہمارا اور تمہارا حال یہ ہے، ہم اگر مر گئے ہماری بیویاں عدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ حلال ہے ہماری بیویوں کے لیے، عدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہیں، لیکن رسول کی بیویاں کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے بیوی کسی اور کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ ہاں، ان کے شوہر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نگاہوں سے اوجھل ہوئے ہیں، اپنی قبر انور میں زندہ۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت بھی تقسیم نہیں۔ جو لوگ یہ بہت سارے باتیں پھیلا کر کے لوگوں میں ہمارے آج مسائل کھڑے کرتے ہیں، حضور کی وراثت تھی اور اس کو صحابہ نے بانٹنے نہیں دیا۔ تمہیں کیا پتا، نبی پاک نے خود فرمایا انبیاء کرام کی وراثت نہیں بانٹی جاتی، انبیاء کرام کی وراثت علم ہے، وہ علم تقسیم ہوتا ہے، باقی جو مال ہے، جو جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اس کو وراثت میں نہیں تقسیم کیا گیا، وہ پوری امت کا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم یہ کہتے کیوں؟ اس لیے کہ وراثت مر جانے کے بعد ہوتی، مردوں کے لیے مر گئے، انتقال کر گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ بے شک بے شک ہے میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہم حشر تک منائیں گے، حشر تک منائیں گے، اس لیے کہ ہم اپنی جانوں پر اور اپنے دلوں پر انہی کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب جو باتیں اہم ہیں وہ سنو میرے، جب آپ یہاں
तक आ गए अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। आप सेंसिटिव है, जज्बाती है, मुझे पता है या नहीं है? जी बेशक। एक बात याद रखो, करंट का तार जो है ना, करंट के तार को छूने से जैसे आदमी को बहुत तेज करंट लगता है, इसी तरह एक बात याद रखना, तुम्हारे जिस्मों में, तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिल में हुजूर की मोहब्बत उस करंट से ज्यादा दौड़ना चाहिए। कोई अगर उधर उंगली भी लगाए तो उसे शौक लगे कि बहुत सारी चीजों को तू छेड़ सकता है, मेरे मुस्तफा की इज्जत पर उंगली नहीं उठा सकता। बेशक बेशक, हक है, हक है। तुम्हें इतना बनाना होगा अपने आप। मैं कंप्रोमाइज करता हूँ बहुत सारी बातों, हो सकता है मुझे 4 दिन भूखा रख दिया जाए, रोटी ना मिले, चावल ना मिले, पानी ना मिले, बिजली ना मिले, कपड़े ना मिले, सब्र कर ले। औलाद नहीं मिली, सब्र कर ले। बहुत सारी बातों पर तुम समझौता कर सकते हो, लेकिन मुसलमान वही है जो मेरे मुस्तफा की इज्जत के मामले में कोई समझौता नहीं करता। क्योंकि हर मुसलमान का ये नारा है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए कोई समझौता नहीं होगा। अब आज की ये जरूरत है मेरे अजीजों, आज की जरूरत है। मैं आपको उस इश्क की वादी में ले जाना चाहता हूँ जहाँ बरेली के इमाम ले गए थे। आज उसी बात की जरूरत, उस एहया की जरूरत है। नौजवान तबके के चेहरों पर आज दुनिया हुजूर को ढूंढ रही है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश रही है। काश तुम अगर हुजूर के अखलाक को लेकर मैदान में उतर जाते। मीलाद का मौसम करीब आ रहा है, सिर्फ झंडे लगाना, सिर्फ कुमकुमे लगाना ही खुशियों की इजहार की एक कैफियत नहीं है, और भी खुशियों के इजहार के तरीके बहुत हैं। हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करना, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक बेहतरीन तोहफा था, बेहतरीन हदीया था। कितने नौजवान ऐसे खड़े हो सकते हैं आज, वो कह सकते हैं मुझे मेरे नबी से मेरी जान से ज्यादा प्यार है, और मैं इस मीलाद में ये साबित कर दिखाऊंगा कि अपनी जिंदगी में अमल करूंगा तो मेरे मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करूंगा। सुनो मेरे अजीजों, आज दुनिया फटे कपड़े पहन करके और इधर से उधर फाड़ करके मर्द औरत बन करके फख्र कर रहा है। नहीं देख रहे आप टेलीविजन में? आज की दुनिया में नौजवानों को ऐसा बना दिया गया है कि वो लड़का है कि लड़की पता नहीं चलता। हाँ, उसके बाल अलग, उसके कानों में बालियां भी आ गई, नाक में नथनी भी आ गई, लड़कों की हाथों में बंगड़ियां भी आ गई, और कपड़े भी ऐसे, नाउज़ बिल्लाह, बालों में डिजाइन अलग, दाढ़ी में डिजाइन अलग। इस तरह की बेहुदा हरकतों पर कोई फख्र करता है आज, और उसी के समझता है ये फैशन है, ये मॉडर्न दुनिया है। तो मेरे अजीजों, अपने दिल पर हाथ रख करके बताना, इस पूरी कायनात का सबसे हसीन चेहरा क्या मेरे मुस्तफा का चेहरा नहीं है? तुम्हारा अकीदा है कि नहीं है? वो कायनात हुस्न है और हुस्न कायनात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन कोई है? वअहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। उन्हें देखने वाले सहाबी हसन बिन साबित कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। अब जब कायनात का इतना हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का है, तो मुझे बताओ नौजवानों, उस चेहरे के इक्तिदा करने और उनके पीछे चलने में क्या हमें फख्र नहीं होना चाहिए? दुनिया को बोल करके बताओ, चीख करके बताओ, मेरी दाढ़ी से चलते हो तो और जलो और मरो, मेरे अमामे से चलते हो कुड़ते हो तो और जलो और मरो। इसलिए कि हम आयरे गैरे नत्थू घेरे के पीछे नहीं चलते, हम उसके पीछे चलते हैं जिसके एक चेहरे की ताब के लिए चांद भी बेकरार, हुराने जन्नत जिसके दीदार के लिए बेकरार है, हम उसके पीछे चलते हैं। देखना एक दिन तुम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चल करके तो दिखाओ। हो सकता है दुनिया आज तुम्हें ताना मारे, लेकिन एक दिन इन्हें मानना पड़ेगा खूबसूरती किसे कहते हैं। इन्हें मानना पड़ेगा खूबसूरती मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में है, खूबसूरती मेरे आका की गुलामी में है। मैं सुन्नी नौजवानों से पूछता हूँ, फिल्मों के पीछे पड़े हुए एक्टरों के